السلام علیکم فرینڈز، میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دو ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں، تو آپ سب نے اس ویڈیو کو کمپلیٹلی واچ کرنا ہے۔ تو چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی اسکرین پر اور جانتے ہیں آج کے ٹاپکس کے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دو ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ فرسٹ نمبر پر ہمارے پاس ہے واٹ از دا فوریکس مارکیٹ، سیکنڈ نمبر پر ہمارے پاس ہے فنڈامنٹل آف مارکیٹ۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے فوریکس مارکیٹ کے بارے میں اور یہ کس طرح ورک کرتی ہے۔ فوریکس مارکیٹ دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے۔ یہاں ڈیلی بیسس پہ بلینز آف ڈالر کی ٹریڈنگ ہوتی ہے۔ فوریکس مارکیٹ کا آسان مطلب ہے کرنسی کی خرید و فروخت کرنا۔ فرض کریں آپ دبئی جا رہے ہیں تو آپ کو اپنی کرنسی دے کر درہم لینے پڑتے ہیں، یا اگر آپ امریکہ جا رہے ہیں تو ڈالر۔ یہ جو کرنسی ایکسچینج ہوتی ہے یہی فوریکس ہے، اسے فارن ایکسچینج کہتے ہیں۔ لیکن ہم جو ٹریڈنگ کی بات کر رہے ہیں وہ تھوڑی مختلف ہے۔ یہاں ہم فزیکلی کرنسی نہیں خریدتے، یہاں ہم ڈیجیٹلی بائی سیل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے سوچا کہ امریکی ڈالر کی قیمت یورو کے مقابلے میں بڑھے گی، تو آپ نے ایک ڈیل لگا لی۔ اگر ڈالر کی قیمت واقعی بڑھ گئی تو آپ کا منافع ہوگا، اور اگر قیمت نیچے گر گئی تو ظاہر ہے آپ کا نقصان ہوگا۔ یہ کام کیسے کرتی ہے؟ یورو یو ایس ڈی جیسے پیئر مارکیٹ میں ہمیشہ دو کرنسیاں اکٹھی ہوتی ہیں، اسے ہم پیئر کہتے ہیں۔ فرض کریں آپ ایک دکان پر ٹھہرے ہیں جہاں کرنسی کی قیمتیں ہر سیکنڈ بدل رہی ہیں۔ آپ نے $100 کے حساب سے یورو خرید لیے۔ 2 گھنٹے بعد یورو کی قیمت بڑھ کر $150 ہو گئی، تو آپ نے فوراً اپنے یورو بیچ دیے۔ یہ جو $50 کا فرق ہے یہی آپ کا پروفٹ ہے۔ ٹریڈنگ میں بروکرز ہمیں انہی پرائس کی ڈیفرنس سے پروفٹ دیتے ہیں، جسے ہم لیوریج کہتے ہیں۔ یاد رکھیں لیوریج سے منافع زیادہ ہوتا ہے اور نقصان بھی زیادہ ہوتا ہے، لیکن یہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ آپ راتوں رات امیر ہو جائیں گے۔ اس میں آنے سے پہلے 3 امپورٹنٹ باتیں یاد رکھنا ضروری ہیں۔ سیکھے بغیر علم کے مت آئیں، ہمیشہ چھوٹے رسک سے سٹارٹ کریں، سارا کیپٹل ایک ساتھ مت لگائیں، ہوپ اور گریڈ سے بچیں۔ یہ 2 چیزیں اس مارکیٹ میں سب سے زیادہ نقصان کرواتی ہیں۔ امید ہے آپ کو فوریکس کی بنیادی باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ نیکسٹ ٹاپک ہے فنڈامنٹل انالیسس، اور یہ کیوں ضروری ہے۔ آپ جس مارکیٹ میں ٹریڈ کر رہے ہیں اس مارکیٹ کی کنٹری میں کیا چل رہا ہے، مطلب اس کنٹری کی گورنمنٹ کیا فیصلے لے رہی ہے اور آگے چل کر مارکیٹ کے لیے کیا بینیفٹ ہوگا۔ زیادہ تر نئے ٹریڈرز صرف چارٹس کو دیکھتے ہیں، لائنز لگاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سارا کام ہو گیا۔ لیکن کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ نے بڑی اچھی ٹریڈ لگائی ہو لیکن اچانک کوئی خبر آئی اور مارکیٹ نے آپ کی ٹریڈ کو الٹا کر دیا؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے آپ مارکیٹ کے فنڈامنٹلز کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں۔ فنڈامنٹلز انالیسس کا مطلب ہے کہ آپ کسی بھی کرنسی کی قیمت میں آنے والی تبدیلی کی وجہ کو سمجھیں، اور وجہ ہمیشہ ملک کی اکانومی اور نیوز میں چھپی ہوتی ہے۔ آج ہم یہی سمجھیں گے کہ کرنسی کی قیمتیں خبروں سے کیسے چلتی ہیں۔ دیکھیں، کسی بھی ملک کی کرنسی کی پاور اس کی اکانومی پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اگر ملک کی اکانومی مضبوط ہو رہی ہے تو اس کی کرنسی کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے اور اس کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے۔ اگر ملک کی اکانومی کمزور ہو رہی ہے تو لوگ اس کرنسی کو بیچنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کی قیمت گر جاتی ہے۔ فنڈامنٹل انالیسس میں ہم انہی خبروں اور اعداد و شمار کو دیکھتے ہیں۔ اس سے اکانومی کی ہیلتھ کا پتہ چلتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ کسی مریض کا بخار اور بلڈ پریشر چیک کر رہے ہوں۔ وہ کون سی اہم نیوز ہیں جن پر نظر رکھنی چاہیے؟ بنیادی طور پر 3 چیزیں سب سے اہم ہیں۔ فرسٹ نمبر پر اکنامک رپورٹس، سیکنڈ نمبر پر سینٹرل بینک ڈیسیژن، تھرڈ نمبر پر ہمارے پاس ہے پولیٹیکل سچویشن۔ اگر آپ فوریکس ٹریڈ کرتے ہیں تو آپ ان خبروں کو اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں۔ جب یہ خبریں آتی ہیں تو مارکیٹ اس پر ہائیلی وولٹائل ہو جاتی ہیں۔ انٹرسٹ ریٹ ڈیسیژن، ہر بڑی کنٹری جیسے امریکہ، برطانیہ، یورپی یونین وغیرہ کچھ وقت بعد اپنے سینٹرل بینک جیسے امریکہ کا فیڈرل ریزرو یا UK کا بینک آف انگلینڈ سے یہ فیصلہ کرواتا ہے کہ ملک میں قرض پر انٹرسٹ کتنا لیا جائے گا۔
یہ سب سے بڑی خبر ہے جب سینٹرل بینک جیسے امریکہ کا فیڈرل یا یورپ کا ECB انٹرسٹ کی ریشو کو بڑھا دیتا ہے۔ اس سے کرنسی سٹرونگ ہوتی ہے کیونکہ اب زیادہ لوگ اس کرنسی کو اپنے پاس رکھیں گے تاکہ زیادہ انٹرسٹ کما سکیں، اور اگر ریشو کم ہوتی ہے تو کرنسی کمزور ہو جاتی ہے۔ اس نیوز کے وقت مارکیٹ بہت تیزی اور غیر متوقع حرکت کرتی ہے۔ یہ ایونٹ مارکیٹ میں ہائی امپیکٹ لے کر آتا ہے۔ امپلائمنٹ ڈیٹا، یہ ہر منتھ کے فرائیڈے کو آنے والا ڈیٹا ہے۔ اسے ہم NFP بھی بولتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر جاب بڑھ رہی ہیں تو ملک کی اکانومی اچھی ہے، اس سے کرنسی مضبوط ہوگی۔ اگر لوگ جاب سے نکالے جا رہے ہیں تو کرنسی کمزور ہو سکتی ہے۔ کنزیومر پرائس انڈیکس، اسے ہم CPI بھی کہتے ہیں، یہ بتاتا ہے کہ وقت کے ساتھ اشیاء اور خدمات کی قیمتیں کتنی بڑھی ہیں۔ اس کا مطلب اگر مہنگائی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے تو سینٹرل بینک عام طور پر انٹرسٹ کی ریشو بڑھا کر اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس سے کرنسی مضبوط ہوتی ہے۔ گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ GDP رپورٹ، یہ ملک کی اکانومک ایکٹیویٹی کا سب سے بڑا پیمانہ ہے، یعنی ملک نے ایک مخصوص مدت میں کتنی چیزیں اور خدمات تیار ہو رہی ہیں۔ اگر GDP بڑھ رہا ہے اس کا مطلب ہے اکانومی ترقی کر رہی ہے، اس کی کرنسی سٹرونگ ہوگی۔ یہ ایک سٹرونگ انڈیکیٹر ہے فنڈامنٹل کا۔ تو فرینڈز، یہ ایونٹس مارکیٹ میں سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، اور جب ان میں سے کوئی بھی بڑا ایونٹ آنے والا ہو تو اگر آپ ٹریڈر ہیں تو مارکیٹ سے تھوڑا دوری اختیار کریں، اور اگر آپ ٹریڈ ایگزیکیوٹ کر چکے ہیں تو سٹاپ لاس کا استعمال ضرور کریں۔ اس نیوز سے پرائس بہت تیزی سے اوپر نیچے ہوتی ہے، اس سے آپ کا اکاؤنٹ بھی خالی ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، نیوز آنے سے پہلے ہی ٹریڈ لگانا بہت رسکی ہو جاتا ہے۔ سمجھداری یہی ہے کہ آپ نیوز کو آنے دیں، مارکیٹ کا بیہیویئر دیکھیں اور پھر ٹریڈ کریں۔ ایک کامیاب ٹریڈر بننے کے لیے آپ کو چارٹ کے ساتھ ساتھ خبروں کو بھی اہمیت دینی ہوگی۔ فنڈامنٹل انالیسز آپ کی آنکھیں کھول دیتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ کرنسی کی قیمت کیوں اوپر جا رہی ہے اور کیوں نیچے آ رہی ہے۔ تو فرینڈز، یہ تھے کچھ ٹاپک۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے آپ ٹریڈنگ شروع کیسے کر سکتے ہیں، اور کون سے پیئرز ہیں اور کون سا بروکر بہتر ہے۔ اس لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیں۔